السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چہارم کلاس کی اردو کی کتاب میں سبق خدمتگار کون پڑھ رہے ہیں۔ اس کے خاص الفاظ: خدا ترس، عصا، نابینا، بلا ناغہ، پیوند۔ مدینہ منورہ میں ایک نابینا بڑھیا رہتی تھی۔ وہ بے سہارا تھی۔ غربت کے باعث وہ پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی۔ اس کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ بڑھیا اپنی حالت پر بہت روتی، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آتا۔ ایک دن ایک نیک شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ بڑھیا بے بسی کی حالت میں چارپائی پر پڑی تھی۔ سارا گھر کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پانی کا گھڑا بھی خالی تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے گھر کو صاف کیا، گھڑے میں پانی بھر دیا، بڑھیا کا ہاتھ منہ دھلایا، اسے کھانا کھلایا اور بڑھیا کا عصا صاف کر کے چارپائی کے پاس رکھ دیا۔ اب وہ شخص بلا ناغہ وہاں آتا اور خاموشی سے گھر صاف کرتا، گھڑے کو پانی سے بھرتا اور بڑھیا کو اپنے گھر سے لایا ہوا کھانا کھلا کر وہاں سے رخصت ہو جاتا۔ بڑھیا کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی اور نماز پڑھ کر اس شخص کو دعائیں دیتی تھی۔ اس شخص نے نہ اپنے بارے میں بتایا اور نہ بڑھیا نے اس سے کچھ دریافت کیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بڑھیا کے پاس آئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ نابینا ہونے کے باوجود بڑھیا کا گھر کیسے صاف ستھرا ہے اور گھڑے میں پانی کہاں سے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر بڑھیا بولی، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ وہ اندھیرے میں آتا ہے، گھر میں جھاڑو دیتا ہے، گھڑے میں پانی بھرتا ہے اور گھر سے لائی ہوئی روٹی مجھے کھلاتا ہے۔ وہ خدا ترس اور نیک آدمی ہے، خدا اسے نیکی کا اجر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص آیا اور اس نے معمول کے مطابق جھاڑو دیا، گھڑے میں پانی بھرا، بڑھیا کو کھانا کھلایا اور عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھتے رہے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بڑھیا کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ہمیں سبق سے نصیحت ملتی ہے کہ آپ چاہے جتنے مرضی بڑے ہوں، امیر ہوں، حکمران ہوں، کسی بڑے عہدے پر ہوں، مگر آپ کے اخلاق اور آپ کی نیکی جو ہے اس کی آپ کو ضرورت ہے، لہٰذا آپ کو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیکسٹ سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔